روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، اخلاقی اقدار۔ ہم کل بات کر رہے تھے کہ اخلاقی اقدار کے حوالے سے بہت زیادہ اسلام میں تعلیمات ملتی ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ تعمیر سیرت ممکن ہو۔ ایک بہت بہترین مسلمان جو ہے وہ جب معاشرے کے افراد سے ملے تو لوگوں کے لیے رول ماڈل کہلائے۔ تو ہماری جو مورل ویلیوز ہیں، جو ایتھیکل ویلیوز ہیں، اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مثالی مسلمان کے طور پر، جیسا کہ نبی مکرم علیہ السلام خود اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، جن کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہے اور رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔ تو اس اعتبار سے ایک چیز جو ہمارے ہاں فی زمانہ بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انداز گفتگو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات ہی مسلط رہے، یعنی سبقت کلام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات ہماری زیادہ سے زیادہ ہو اور سننے میں کم سے کم گفتگو آئے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں بہت سی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے، ایسے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں کہ جو آداب مجلس کے برخلاف ہوتے ہیں، یا کسی کی سماعت پر گراں گزرنے والے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اور نبی مکرم علیہ السلام نے ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے، جس میں گفتگو کے آداب بھی شامل ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، اچھی طرح بات کرو لوگوں سے۔ تو یعنی کہ قرآن کا ایک مختصر سی آیہ مبارکہ، لیکن ہمیں پوری اس کے اندر ایک لائن آف ڈائریکشن مل رہی ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح کلام کرو، بات کرو۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام جب کلام فرمایا کرتے تو اس میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے سیرت مبارکہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تاکیداً کوئی چیز ارشاد فرماتے تو 3 بار اسے دہرا دیا کرتے، تاکہ سننے والا جو ہے وہ توجہ سے سن لے، سمجھ لے، اور پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کے آداب گفتگو اور مجلس کے حوالے سے جو آپ کی مجالس ہیں، جو آپ کی نشستیں ہیں، وہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہمیں گفتگو میں کس قدر محتاط رہنا ہے اور کن کن اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز، وہ شخصیت کی جن کے متعدد پروگرامز RYQ TV پر آپ دیکھتے ہیں، میری مراد علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، جزاک اللہ اور کافی بیچ میں تعطل کے بعد جی ہاں جی آپ تشریف لائے۔ یقیناً آپ عالمی دورے پر تھے اور آپ کی مصروفیات ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ اجسام کی دوری تو رہی، ارواح کی لیکن دوری نہیں، الحمدللہ دل کی دوری نہیں دل کی رہی۔ دوری نہیں۔ اور جہاں پر میں گیا تھا وہاں پر بھی 2 سے 3 مقامات پر آپ کا غائبانہ ذکر بڑی ہے۔ محبت ہے، بڑی نوازش۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس رفیق الحسنی، ایک ایسے خانوادے کے چشم و چراغ کہ جس نے بہت سے علم کے چراغ روشن کیے، اور آپ کے والد گرامی کے تلاميذ کا اگر ہم احاطہ کرنا چاہیں تو صرف پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی دیگر ممالک میں بھی آپ کے جو تلاميذ ہیں وہ علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب علامہ صاحب، بہت اہم گفتگو آج، بہت اہم موضوع ہے، اور گفتگو کے حوالے سے قرآن کریم کیا تعلیمات دیتا ہے اور ہماری رہنمائی کس انداز میں قرآن کریم کر رہا ہے، کچھ میں چاہتا ہوں اس پر روشن ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قبلہ رئیس بھائی، اس وقت ہم گفتگو ہی کر رہے ہیں اور گفتگو کے آداب بیان کر رہے ہیں جو کہ اخلاقیات میں سے ہیں۔ بالکل۔
اور عام طور پر قبلہ رئیس بھائی اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور میں یہاں پر تمہیداً اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ زبان کو حضرات صوفیاء کرام نے عجائبات میں سے شمار کیا ہے، یہاں تک کہا کہ یہ صفت الہیہ کے عجائبات میں سے ہے۔ اچھا، دیکھنے میں اگرچہ یہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا کہہ لیجئے، لیکن حقیقت میں جو کچھ موجود ہے، جو کچھ معدوم ہے، یہ سب کو بیان کرتی ہے۔ بے شک۔ اچھا آپ دیکھیں، آنکھ ہے نا، وہ موجود کو دیکھتی ہے، بالکل۔ کان جو آواز موجود ہے اسے سنتا ہے، دیگر اعضاء کا تعلق تقریباً موجودات سے ہے، لیکن زبان وہ بھی بیان کرتی ہے جو موجود ہے، وہ بھی بیان کرتی ہے جو موجود نہیں ہے، جو معدوم نہیں ہے، جو معدوم ہے اسے بھی بیان کرتی ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا کہ زبان جو ہے وہ عقل کی نائب ہے۔ عقل چونکہ ہر چیز کا احاطہ کرتی ہے، موجودات کا بھی، معدومات کا بھی، تو جو کچھ عقل میں، وہم میں، خیال میں آتا ہے، زبان اس کی تعبیر کرتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے دل کو حاکم کہا گیا نا، بادشاہ کہا گیا، کہا کہ یہ اگر صحیح ہو تو تمام جسم صحیح رہتا ہے، یہ اگر فاسد ہو جائے تو سارا وجود بگاڑ دیتا ہے، تو فرمائے اسی طریقے سے زبان کی حکومت بھی ہے، یعنی اس مملکت وجود پر زبان کی حکومت بھی قائم ہے۔ اور اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ جس طرح زبان دل سے صورتیں لے کر بیان کرتی ہے، اسی طریقے سے دل کو کچھ صورتیں پہنچاتی بھی ہے۔ مثال کے طور پر زبان جو کہتی ہے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی زبان اگر آہوازاری کرتی ہے تو دل میں غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ زبان اگر اچھی بات کرتی ہے تو دل خوشی میں آ جاتا ہے، دل کو خوشی پہنچتی ہے، حق بات کہے تو دل روشن ہوتا ہے، جھوٹی بات کہے تو دل اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نا کیفیات ہیں۔ تو زبان کا تعلق پورے وجود سے ہے، بہت اچھی بات پورے وجود سے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار نہیں کئی بار ہمیں اس کے آداب سکھائے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں اس میں کس طریقے سے آداب سکھاتا ہے، تو پہلی بات یہ فرمایا کہ جب موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو بھجوا رہا ہے اللہ رب العالمین کس کی جانب، اپنے دشمن فرعون کی جانب، اور فرعون وہ کہ جو عام دشمن نہیں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلیٰ کی صدائیں لگانے والا، گمراہ۔ لیکن کیا بات فرمائی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم لیجن بات کرنا اس کے ساتھ، اور فرعون سے بات کرنی۔ جی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب بھی بلانا اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلانا۔ پھر دوسری بات کہ بات جب کرے تو فائدہ مند ہو، نفع آور ہو، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہنا۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جس میں طعن و تشنیع پایا جائے، جس میں کسی کی تحقیر پائی جائے، کسی کی تخفیف پائی جائے، تو ایسی بات کبھی نہ کہنا۔ اسے تو فن سمجھا جاتا ہے، ہاں اسے فن سمجھا جاتا ہے نا، لیکن ایسی بات فرمائے کہ کبھی نہ کہنا۔ اور قرآن کریم میں باقاعدہ موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس میں تخفیف پائی جا رہی تھی نا، یہ آداب بارگاہ رسالت ہے، فرمایا کہ انظرنا، انظرنا، اور یہاں پر آداب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں بات کرنے کا ادب و احترام بتایا جا رہا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، وہاں پہ بھی کہا گیا۔ اسی طریقے سے آپ یہ ہے جب بات کرنا سیدھی بات کرنا، ادھر ادھر کی ٹھوکنا مت، ادھر ادھر کی بات نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فائدہ کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال وہ سنوارے گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرمائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دل جوئی کے ساتھ، فرمایا کہ معقول بات کہنا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات اور دوسروں کو معاف کرنا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کو دے کر اس پر جو ہے ریاکاری کی جائے، جتلایا جائے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ فرمایا کہ آہستہ بات کرنا، چیخ کر نہ کرنا، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اللہ اکبر، فرمایا کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھنا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ بحث نہ کرنا، جاہلوں سے کبھی الجھنا مت، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما، سلام کرتے ہوئے گزر جانا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا بات فرمائی، کیا بات فرمائی، فرمایا کہ کسی ایک بات سے، کوئی بندہ ایک بات کرتا ہے نا،
اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اور کسی ایک بات سے جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا اکلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا، اور پھر یہ فرمائے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہ تولتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، بول جاتے ہیں اور بولنے کے بعد سوچتے ہیں۔ تو پہلے تولو پھر بولو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب تک ہم نے بات کو ڈیلیور نہیں کیا ہم اپنی بات کے مالک ہوتے ہیں۔ جب بات منہ سے نکل جائے تو پھر وہ بات ہماری مالک بن جاتی ہے۔ صحیح فرمایا، بڑی ذمہ داری کی بات ہے جناب۔ یہ زبان کو ہم بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور بلا تکلف استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک ایک لفظ جو ہے وہ شاید کسی پر اتنا گراں گزر رہا ہو کہ نہ جانے وہ کتنے دن ملول رہے۔ اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو فن سمجھا جاتا ہے۔ جیسے فرمایا کسی کی دل آزاری کرنی ہو تو زبان شروع کر دیں چلانی جناب، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، نیچا دکھانا ہے، تو آپ اس کی زبان کا استعمال بہت بہتر انداز میں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی طرف۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی زندگی میں، ان کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اب اس بہترین نمونہ عمل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گفتگو کا آپ کا جو انداز ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، بتائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ رئیس بھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جن کا بچپن، جن کا لڑکپن، جن کی جوانی، جن کی بزرگی، جن کی بعد از نبوت، جن کی بعد از ہجرت، ہر ایک لمحہ اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ تاریخ میں کوئی صفحہ، کوئی ورق، کوئی جملہ، کوئی لفظ ایسا نہیں ملتا، اور نہ مستشرقین ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر ساری زندگی تک، اپنی آخری عمر تک کبھی کوئی ایسا لفظ کہا ہو جسے مستشرقین بطور اعتراض کے ہمارے سامنے پیش کر سکے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے جو ہمارے لیے کامل نمونہ بن کر آئی۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلاً، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا تھا وہ فصلاً ہوتا تھا۔ حضور جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر فرمایا کرتے تھے، ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کر کر فرمایا کرتے تھے، تاکہ ایک عام انسان بھی اسے اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے سامنے جو فصیح و بلیغ شاعر اور شعراء آیا کرتے تھے وہ بھی آپ کی گفتگو سے محظوظ ہوتے تھے اور کچھ سیکھ کر جایا کرتے تھے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بے شک۔ اسی طریقے سے کوئی اگر بدو آ جایا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے تو آپ کی آواز اور آپ کے الفاظ تو سمجھ میں نہیں آئے، وہ آپ کے الفاظ اور آپ کے الفاظ سمجھتا تھا اور سمجھ کر ہمیشہ اپنے لیے رہنمائی لے کر جایا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد کلامی نہیں کی، کبھی فحش گوئی نہیں کی، کبھی آپ نے گالی نہیں دی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، لوگوں پاکیزہ الفاظ استعمال کیا کرو کیونکہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف بھی فرمایا کرتے تھے، نہی عن المنکر بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں کیا آپ نے کہ کسی کو آپ نے کوئی بات سمجھائی ہو تو اس کی دل آزاری ہوئی ہو، کبھی ایسا نہیں کیا۔ کسی کو پن پوائنٹ کر کے آپ نے کبھی بات نہیں کی، وہ تو دلوں کو جوڑنے آئے تھے، دلوں کو جوڑنے آئے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کوئی صحابی عمل کر دیتا تھا، آپ اٹھا کر دیکھیں رئیس بھائی ایسے الفاظ آپ کو متعدد ملیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے ایک نماز کے اندر آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، اب حضور جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ اب وہ شخص لوگوں کے سامنے تو بالکل اس کے عمل چھپا ہوا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پوری عوام کو خطاب کر کے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا، کیا اندازہ سمجھانے کا، کیا اندازہ، کیا تربیت کا انداز ہے۔ ما بالو اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء، کیا حال ہے اس قوم کا جو اپنی آنکھوں کو اٹھا کر، اپنی نظروں کو اٹھا کر آسمان میں دیکھتے ہیں، فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں۔ یہ انداز تھا حضور کا، جنرلی طور پر آپ سمجھایا کرتے تھے، سمجھنے والے نے کتنا خوب سمجھا اور ہوگا وہ میری سمجھ طرف بھی جایا کرتا تھا، لیکن غیر محسوس طریقے سے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کچھ نازیب الفاظ استعمال کر دیے، وہ خاندان جو کفار میں شامل تھا ان کے بارے میں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ان کو پن پوائنٹ کر کے نہیں، ایسا نہیں کہ اس کی دل آزاری ہو، سمجھانا مقصود تھا، اصلاح مقصود تھی۔ فرمایا ما بال اقوام یوزنی، جو اذیت دیتی ہے،
فی اہلی میری اہل کے بارے میں کیا قوم کا حال ہوگا جو مجھے میری میرے قائل کے بارے میں مجھے اذیت دیتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ سمجھاتے تھے تو ایک جنرل انداز میں سمجھاتے تھے اور مقصد لوگوں کی اصلاح ہوا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اپنا علم بتانا تھا یا اپنی معلومات بتانی تھی، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہوا کرتا تھا۔ علامہ صاحب کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی وہ انداز تربیت کہ جس میں نہ کسی کی دل آزاری تھی اور نہ کسی کو لٹ ڈاؤن کرنا تھا، بلکہ اسے غیر محسوس طریقے سے تربیت کر دینی تھی، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس نے لوگوں کے دل جوڑے۔ سرکار علیہ السلام کے قدموں میں لوگ آ کے بیٹھ گئے کہ یہ ہے وہ معلم انسانیت کی جو ہماری تربیت کے لیے تشریف لائے ہے۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج اخلاقی اقدار میں ہمارا جو موضوع ہے وہ آداب گفتگو ہے۔ اس اعتبار سے آج بہت اہم سوالات کو شامل کیا جا رہا ہے، غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا کہ آیا ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، کس انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس بات کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے کہ دوران گفتگو وہ کون سی بے احتیاطیاں ہیں کہ جو ہمیں تہذیب کے دائرے سے باہر لے جاتی ہیں اور دینی انداز کے دائرے سے بالکل ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ضابطہ اخلاق ترتیب دینا چاہیے، ضابطہ اخلاق کی جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا ضابطہ بہت بگڑا ہوا نظر آتا ہے اخلاق کے حوالے سے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، مفتی صاحب کچھ فرمائیے اس حوالے سے۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہماری یہ گفتگو ہوئی کہ گفتگو کیسی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد علامہ اویس حسنی صاحب نے بھی ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کی۔ اب یہ ہے کہ دوران گفتگو کون کون سے امور ہیں کہ جن کی ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بری بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بالکل بغیر کسی پرواہ کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے گفتگو سے پہلے یہ خیال کرنا چاہیے کہ قرآن فرما رہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارے منہ سے جو بھی کلمہ نکلتا ہے نا، ایک نگہبان فرشتہ ہے، سب کچھ لکھ رہا ہے۔ وہ دانا کہتے ہیں نا، پہلے تولو پھر بولو۔ ہاں جی، یہ بات ہو چکی ہے، تو وہ سب کچھ لکھ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، مسلمان کی اور ایمان والوں کی سورہ مؤمنون میں یہ صفت بیان کی گئی ہے، اور صفات کے ساتھ کہ وہ لغو بات نہیں کرتے۔ دیکھیں، باتوں کی کئی اقسام ہیں، گفتگو کی کئی اقسام ہیں۔ ایک وہ کہ جس میں نقصان ہی نقصان ہو، ایک وہ کلام، دوسرا وہ کلام کہ جس میں نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، تیسرا وہ کلام کہ جس میں جو ہے وہ نفع بھی نہ ہو نقصان بھی نہ ہو، چوتھا وہ کلام کہ جس میں نفع ہو نقصان نہ ہو۔ علماء صوفیہ کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ پہلے تین کلام کیے ہی نہ جائیں، جس میں نفع ہی نفع ہے وہ کلام کیا جائے۔ اور جہاں تک یہ بات کہ لغو باتوں سے اعراض کرنا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من حسن الاسلام ترک ما لا یعنیہ، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، ایمان کی خوبصورتی ہے کہ ایمان والا ان باتوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی باتیں ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں۔ بے سروپا باتوں سے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا، جب صحابہ کرام نے پوچھا تو فرمایا کہ یا تو خاموش رہو، اور اگر بات کرنا چاہتے ہو تو نیک اور اچھی بات کہنا، اس کے علاوہ نہ کہنا، ورنہ خاموشی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لقمان، حضرت لقمان، یہ وہ ہیں کہ جن کے نام سے 21ویں پارے میں سورہ موجود ہے، اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، یہ بھی ان کی وصیت ہے جو میں نے کوٹ کی تھی۔ تو یہ وہ لقمان ہیں، حضرت لقمان، جن کی حکمت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں 1 سال آپ کی خدمت میں رہے، ذرہ بناتے ہوئے دیکھتے رہے۔ کئی مرتبہ یہ خیال ہوا کہ میں پوچھوں تو صحیح، لیکن نہیں پوچھا، یہاں تک کہ سال کے بعد جب ذرہ بنی تو داؤد علیہ السلام نے خود ہی مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ جنگ کے لیے اچھی پوشاک ہے، لیکن آپ نے منہ سے کلام نہیں فرمائے، کہیں لا یعنی بات نہ ہو جائے۔ عبداللہ بن سلام کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہوگا۔ عبداللہ بن سلام آ گئے، لوگوں نے کہا کہ ایسا عمل کیا کرتے ہیں آپ، کیا ایسا عمل ہے؟ فرمایا کہ میں کبھی بھی وہ بات نہیں کرتا جو میرے، یعنی جس کا مجھ سے کوئی علاقہ نہ ہو، یعنی جس بات کی مجھے ضرورت نہیں اس بات کو میں کبھی دریافت نہیں کرتا،
کبھی مسلمان کے لیے بدخواہی نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنتی بنا دیا ہے۔ کیا بات۔ اسی طریقے سے لغو باتوں سے اعراض ہو گیا۔ دوسری بات کہ ایسی بات نہ ہو کہ جس میں باطل اور معصیت ہو، یعنی غلط بات نہ ہو اور معصیت نافرمانی والی بات۔ اب اس میں کفر بھی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے، دل آزاری آ جاتی ہے، تہمت آ جاتی ہے، غیبت آ جاتی ہے، یعنی یہ تمام کے تمام کلام جو ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں کہ باطل پر اور معصیت پر کلام نہ ہو۔ یہ جو آپ نے فرمایا تھا نا پہلے سوال میں کہ مذاق بناتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ آج کل یہ بھی بڑا ایک مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں ایک فیشن ہے کہ آپ نے موبائل اٹھا لیا، کسی نے موبائل اٹھا چوری کی نیت سے پکڑا گیا تو مذاق کیا تھا۔ یہ مذاق گلے پڑ جائے گا آپ کے۔ باتوں باتوں میں مذاق جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، مذاق میں جنت کی اور جہنم کی تحقیر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کو ہنسانے کے لیے مذاق کی ایک بات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درجے میں گرا دیتا ہے، اس طرح گراتا ہے جیسے آسمان سے زمین پر گرایا جناب آج کل تو ایسے لوگ شمع محفل کہلاتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب نہیں آئے وہ کریں گے، اس کی پگڑی اچھالیں گے، اس کی پگڑی اچھالیں گے، اس کے لیے وہ کہیں گے، تو وہ تو شمع محفل آپ نہیں تھے، مزہ نہیں آیا محفل میں چونکہ آپ نہیں تھے، اس طرح کہا جاتا جناب۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ان سے استہزاء کرتا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کسی کا مذاق مت اڑانا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو مذاق کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، فرمایا کہ روز قیامت جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اسے بلایا جائے گا، جیسے ہی وہ وہاں جائے گا اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، اور بار بار اس طریقے سے اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ نقالی بھی کی جاتی ہے، اس طرح بھی اس میں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کہ کوئی بات کرتے ہوئے نا سوچے کہ یہ بات بمقصد ہے بے مقصد ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ لہٰذا ہم اسلام میں داخل ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، لہٰذا ہمیں ہر بات سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس بات سے کسی کا مذاق تو نہیں اڑ رہا، اس بات سے کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی تو نہیں ہو رہی، کسی کی چغلی تو نہیں ہو رہی، کسی پر میں تہمت یا بہتان تو نہیں باندھ رہا، یعنی ایسا کام کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں ناکام اور ذلت اور رسوائی والا کام تو نہیں کر رہا۔ سوچے، اس کے بعد بولے۔ یہ سوچے گا نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے منہ سے کبھی بھی کوئی الفاظ ایسے نہیں نکل سکتے جو کسی انسان کے لیے دل آزاری کا باعث، صحیح فرمایا، بلکہ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا، بعض اوقات ہم لعنتیں کرتے ہیں، فلاں پر لعنت ہو، فلاں پر لعنت ہو۔ آقا علیہ السلام نے لعنت کرنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ جانوروں پر، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، سواریاں ہیں، فرمایا کہ لعنت نہیں کر سکتے۔ تم جس چیز پر لعنت کرتے ہو نا، وہ چیز مقابلے میں تم پر لعنت کرتی ہے۔ بہت رہنما باتیں ہیں، وہ رہنما اصول جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ہم تک پہنچے ہیں، لیکن ظاہر ہے لا علمی کے سبب یا یہ کہ ہم نے اپنی عادت بنا لیا ہے کہ جناب جو ہو رہا ہے ایسا ہی شاید ہے، اور اس طرح تو ہمیں بہت پرومیننٹ ہو جاتے ہیں ہم سارے لوگوں میں بیٹھ کر کہ جناب آپ تو شمع محفل ہے، آپ نہیں تھے تو زبان پر ہمارے لبوں پر ہنسی نہیں آئی، آپ نہ تھے تو لطف نہیں آیا محفل میں۔ بہرحال یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے زبان کا استعمال۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر گفتگو میں بے احتیاطی کی جائے تو آیا اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک نقصان کی طرف تو علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق، میں چاہوں گا علامہ صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ جی شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیں ہمارے عربی کے اندر اصول ہے، وہ ہے المتکلم یؤخذ باقرارہ، یا اس طرح بولا جاتا ہے المتکلم یؤخذ بکلامہ، کہ جو گفتگو کرنے والا ہے متکلم ہے، وہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے پکڑا جاتا ہے۔ آج بھی کورٹ کے اندر سب سے بڑا ایویڈنس جو ہے وہ خود مجرم کا اپنا اقرار ہے، یہ اصول ہے۔ آخرکار اقبال جرم پر وہ بات ختم ہو جاتی ہے، آخرکار اقبال جرم کر لیا۔ اب اس الفاظ کو اتنا آپ چھوٹا دیکھیں، الفاظ کتنے چھوٹے ہیں، لیکن بات اتنی بڑی کہ انسان دو لفظ بولنے سے، صرف دو لفظ بولنے سے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے، یہ گفتگو ایسی چیز ہے کہ اس نے دو لفظ ایسے، جیسے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ جنت و جہنم کی تحقیر کی جاتی ہے، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی، ماہ رمضان کے روزوں کی، نمازوں کی، حج سارے کی، کفری کلمات زکوٰۃ ہیں۔ کی، ان کے بارے میں استہزاء کیا جاتا ہے، ان کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں اسی وجہ سے ریس پہ میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ ایک عربی کا مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ جرم جیم کے کسرہ کے ساتھ اور جیم کے ضمہ کے ساتھ، اللسان جرم صغیر، یہ زبان ٹکڑے کے لحاظ سے تو بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ جرم کبیر، اور جرم کے لحاظ سے انتہائی بڑا ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کا ایندھن تک انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، بد کلامی کی اور بدکاری سے بچنے کی، ان دو چیزوں سے بچنے کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بد کلامی سے بچنے کو جنت کے لیے ضمانت قرار دے دیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب نتیجہ کیا ہے، ہوتا کیا ہے، ٹرینڈ کیا ہے؟ اب رئیس بھائی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، لانا دیتے ہیں، ایک تو ہے کہ جان بوجھ کر گالی دینا، ایک ہے تکیہ کلام بنا دینا۔ ہاں بالکل، تکیہ کلام بن گیا، جملہ مکمل ہی نہیں ہوتا اگر ابتدا میں یا آخر میں گالی نہ استعمال کیا باتیں کم ہو، گالیاں زیادہ۔ گالیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب المسلم فسوق، لوگوں مسلمانوں کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تم نے اپنا تکیہ کلام بنا لیا ہے، تمہاری اچھی بات بھی گالی کے ذریعے سے گناہ کا درجہ اختیار کر رہی ہے، کیونکہ تمہارا تکیہ کلام بن گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے اور اس بات کی تربیت دی ہے کہ با مقصد گفتگو کی جائے۔ اب نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات اخروی تو یہ ہو گئے کہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا یا مستقل طور پہ جہنم میں چلا جائے گا۔ دنیاوی طور پر اچھا، تو دنیاوی بندہ نقصانات جو ہے نا وہ ہم آپ سے لیں گے ضرور اس کا جواب، چونکہ ایک وقفہ آ گیا ہے بہت اہم۔ اخروی نقصانات کی طرف تو چونکہ اور دیگر ہمارے جو اعمال ہے اس کی طرف بھی ہماری نگاہ نہیں ہے کہ آپ آخر میں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ دنیاوی جو نقصانات ہیں دیکھیں انشاءاللہ علامہ صاحب بیان فرمائیں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ اخلاقی اقدار، مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز، جو ہماری جو اخلاقی اقدار ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ انداز گفتگو، آداب گفتگو جو ہے، اور اس کے لیے جو ہمیں لائن آف ڈائریکشن ملتی ہے قرآن کریم سے، نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ دنیاوی نقصانات سے بھی ہم بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، جناب دنیاوی کیا نقصان اور اخروی نقصان تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، وہ اس کے تمام چیزیں علم میں نہیں ہماری، اس لیے ہم اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ دنیاوی نقصانات کیا کیا ہے؟ جی رئیس بھائی، دنیاوی نقصانات تو بہت ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے کہ انسان جھوٹ بولے گا تو لوگوں کا اعتماد بھی کھوئے گا، دوسری بات ہے وعدہ خلافی کرے گا تو لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے، ساتھ ساتھ نتیجہ یہ ہوگا کہ کبھی بھی اس کے ساتھ لین دین کے معاملات نہیں کریں گے۔ یہ جو آج تجارت ہو رہی ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہو رہی ہے، لیکن یہ جھوٹ پر مبنی تجارت یہ زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہوتی۔ تجارت بہتر وہی ہوتی ہے جو اعتماد پر، جو بھروسے پر قائم کی جائے، جو سچ کی بنیاد پر قائم کی جائے۔ دیکھیں قرآن پاک نے فرمایا یہ جو زبان ہے نا، زبان، یہ گفتگو، یہ انسان کے کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولے گا، غلط بیانی کرے گا تو انسان کا کردار مشکوک ہو جائے گا، کبھی ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ الفاظ کیوں بولتے ہو، وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ جو تم کرتے ہو وہی اپنے باتیں کیا کرو، اسی طریقے کی گفتگو کیا کرو۔ ارسطو کے سامنے شخص بیٹھا تھا بڑی دیر سے اور بڑی خاموش بیٹھا رہا۔ ارسطو کے محفل میں جب لوگ چلے گئے تو ارسطو نے اس کو بلایا، اس نے کہا قریب ہو جاؤ۔ وہ قریب ہو، اس نے کہا گفتگو کرو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب تم بات کرو گے تو مجھے تمہارے کردار کا پتہ چلے گا کہ تمہارا کردار کیا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ یہ جو زبان ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ پیمانہ ہے انسان پورا کے، جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، سب پیمانہ ہے کہ انسان کے ناپ اور تولنے کا، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ انسان کے دل کے احوال جو ہوتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب دوسری بات، انسان جب اسی زبان کے ذریعے سے غیبت کرے گا تو کون نہیں جانتا غیبت کا فائدہ اور غیبت کا نقصان۔ غیبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سیدھے سے نقصان ہی نقصان ہے، وہ اخروی نقصان اپنی جگہ پر، لیکن نتیجہ کیا ہوگا، وہ آپ کی جو رشتہ داری ہے وہ قطع رحمی میں تبدیل ہو جائے گی، اسی طریقے سے جو آپ کی دوستی ہے وہ دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ سارے امور آپ کے سامنے ہوں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اچانک سے بدبو آئی، محسوس ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟
فرمایا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں، فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو لوگ غیبت کر رہے ہیں تم مسلمان بھائیوں کی۔ اب مسلمان بھائیوں کی غیبت کرنے سے ایک بدبو دنیا کے اندر بھی اس کے آثار نظر آتے ہیں، مقصد یہ ہے دنیا کے اندر بھی اس کے آثار نظر آتے ہیں اور آخرت میں جو اس کو سزا ملے گی سو ملے گی۔ اسی طریقے سے وہ جو چغل خور ہے، چغلیاں لگاتے ہیں، غیبت ایک جگہ پر لیکن کسی بڑے کو شکایت لگا دی، کسی اگر کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو اب اس باس کے لیے قریب ہونے کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کسی نے کسی کی چغلی لگا دی تو باس خوش ہو جائے گا کہ اچھی چیز پہنچائی ہے، اعتماد ہو جائے گا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قطات، یاد رکھو کبھی بھی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے وہ امور ہیں جس کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر بھی رسوائی کا شکار بنتا ہے، وہ زبان کے ذریعے سے، اور اخروی طور پر بھی اسے اچھے نتائج نہیں ملیں گے۔ آداب گفتگو کے حوالے سے اگر بے احتیاطی کی جائے تو لوگوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، تنہا ہو جاتا ہے وہ شخص جو گفتگو کو محتاط طریقے سے نہیں کرتا۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ اس کا انداز گفتگو بہت اونچی آواز میں بات کرتا ہے، بدتمیزی کے ساتھ گالیاں نکالتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے دنیاوی نقصانات میں آتی کہ لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں اس کی شخصیت کوئی اچھی شخصیت نہیں کہلاتی۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، میں سمجھتا ہوں اگر سمجھا جائے اور دیکھا جائے۔ اچھا جناب، ایک رویہ اور بھی ہے ہمارے معاشرے کا عمومی رویہ ہے یہ کہ کسی صاحب منصب سے یا کسی ایسے شخص سے کہ جس سے کوئی مالی منفعت وابستہ ہو یا مفادات وابستہ ہو تو اس سے تو جناب بڑے شیر و شکر ہو کر اور بڑے ہی بہت ایسے انداز میں کہ جناب اس سے زیادہ منکسر المزاج کوئی نہیں ہے، ان سے اس آداب سے بات کی جاتی ہے۔ لیکن وہی شخص اگر اپنے ماتحتوں سے بات کر رہا ہوگا، اپنے ان لوگوں سے بات کر رہا ہوگا کہ جو اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، سبارڈینیٹس ہیں اس کے، تو ان کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہوگا کہ دیکھنے والا ہوگا جناب اتنا سخت اور اس قدر جلال رکھنے والا شخص ہے کہ تو چنگیزی مزاج محسوس ہو رہا ہے۔ اس کا کیا فرمائیے گا علامہ صاحب؟ یہ بھی ہمارے ہاں دو رویے دونوں چیز پائے جاتے ہیں، تھوڑا سا میں ایڈیول پرسنالٹیز جو جی یہ بات میں عرض کروں کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ یار یہ مفتی صاحب تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی بات چیت ہی نہ کرو۔ دیکھیں مذاق اور چیز ہے، مزاح یا جسے ظرافت کہتے ہیں یہ اور چیز ہے۔ مزاح اسے کہتے ہیں، ظرافت اسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی پر تہمت نہ لگے، کسی کے لیے وہ بات نقصان دہ نہ ہو، خوش طبعی کا باعث خوش طبعی کا باعث ہو۔ جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک بڑھیا والا واقعہ ہے، بالکل ہے، بالکل۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی، یا رسول اللہ رونے لگ گئی تو فرمایا کہ تو جوان ہو کر جائے گی۔ ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میرا شوہر آپ کو بلا رہا ہے، فرمایا کہ آپ کا شوہر وہی ہے نا کہ جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ یا رسول اللہ میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا کون سا انسان ہے کہ جس کی آنکھوں میں سفیدی نہ ہو؟ تو یہ ایسی ظرافت ہے اونٹ کے حوالے سے، جی اونٹ کے حوالے سے اونٹ کا بچہ دوں گا، تو فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ ایسی ظرافت ہے کہ جو خوش طبعی میں بھی آتی ہے، جس میں کسی کا دل نہیں دکھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسی نے کسی کو مارا، مار کھانے والا معاف کر دیتا ہے بالکل کہ ٹھیک ہے یار مارا تھا نا ہو گیا، لیکن بعض ایسے جملے ہوتے ہیں وہ برسوں تک یاد رکھتا ہے۔ ہم شرح جامی جب پڑھتے تھے اس میں ایک شعر ہے جسے حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جراحت السنان لہا التیام وما جرح ولا یلتام ما جرح اللسان۔ فرمایا کہ یہ جو نیزہ زخم لگاتا ہے نا، تلوار زخم لگاتی ہے، مندمل ہو جاتی ہے، لیکن جو زبان زخم لگاتی ہے نا وہ زخم مندمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے صبح کے وقت میں یہ زبان کے آگے سارے جھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ تو صحیح رہنا، خدا کے لیے تو صحیح رہنا، تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور تو غلط رہے گی تو پھر ہمارا بھی بیڑا غرق ہوگا۔ جب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ غریبوں سے رویہ اور امیروں سے اور، ٹھیک ہے نا، غریب دعوت دے تو نہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اور امیر دعوت نہ بھی دے تو زبردستی فون کر کے چلے محبت میں آپ کے ساتھ کھانا کھا لیں گے، فون کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ حضور آپ تو نہیں دے سکے لیکن میں انشاءاللہ ٹائم نکال کر آ جاؤں گا۔ قلبی تعلق ہے نا، جی ہاں قلبی تعلق ہے، کارڈ دے نہ دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سن لیجئے، آپ کی سیرت طیبہ، جی فرمائیے، کہ آقا علیہ السلام جب کوئی غلام بھی آج کا غلام نہیں، آج کا ملازم نہیں، وہ غلام ہمیشہ کا غلام ہوا کرتا تھا جب تک وہ آزاد نہ ہو، غلام بھی آ کر اگر آقا علیہ السلام کو دعوت دیا کرتا تو آقا علیہ السلام وَيُجِيبُ دعوت المملوک، غلام کی دعوت بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے آقا کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی وجہ نہ ہو، چاہے کوئی بھی دعوت دے، چاہے غریب کیوں نہ ہو، اس کی دعوت قبول کر لی جائے۔ اچھا غریب مر جائے، محلے میں ہو، پڑوسی ہو، یار ٹائم نہیں ہے میرے پاس، یا تم چلے جانا میری طرف سے، اور امیر کا کوئی مر جائے، منصب والے کا کوئی مر جائے تو پورا شہر امڑ کر پہنچا ہوا ہوتا ہے،
جو جانتا ہے وہ بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے, جو نہیں جانتا وہ بھی پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں یار اچھی بات ہے نا, جنازے میں تو ثواب ملتا وہاں ہے, نمبر اسکورنگ ہو رہی ہوتی ہے. جنازے میں ثواب ملتا ہے نا, کاندھا دینے میں ثواب ملتا ہے, تو ثواب یہاں پر یاد آتا ہے, وہاں نہیں. غریب کے یہاں یاد نہیں آتا. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں بے ہیں, شک. امیر ہو غریب ہو تمہارے محلے میں ہے, تم اس کی جنازے کو جاؤ تمہیں ثواب ملے واہ گا. واہ. اسی طریقے سے ایک رویہ اور بھی ہے کہ معاف کر دینے کے معاملے میں, جو دیکھتے ہیں غریب ہے نا, میں تو اس کی ایسی کی تیسی کروں گا, اچھا امیر ہے منصب والا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میں کچھ کروں گا تو یہ کہیں نہ کہیں سے پونچھ لگوا کر میرا بیڑا غرق کر دے گا, تو کہتے میں نے معاف کیا. اور بھائی کہاں سے معاف کیا؟ دل میں تو یہ کہ معاف نہیں کیا, زبان سے معاف کیا. تو ایسی معافی نہیں ہوتی, معافی دل سے ہوتی, چاہے امیر ہو غریب ہو, دل کے ساتھ اسے معاف کریں. اور ایک آخری بات اس میں عرض کروں گا کہ ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ اگر غریب ہے تو ہم اس سے سختی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے, تمہیں اسلام کا حکم نہیں پتا, تمہیں شریعت مطالعہ کا حکم نہیں پتا, اور جہاں پر امیر آ جائے, منصب والا آ جائے, تو پھر اس کے لیے ہم آسانی کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں. نہیں یہ راستہ ہے حضرت, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بھی کر لیں, میں کچھ راستہ نکال لوں گا. یہ تو اسلام سے کھیلنے والی بات ہے. غریب ہو امیر ہو, اسلامی تعلیمات کو اپنے جی مفاد شریعت مطہرہ کا ایک انداز ہونا چاہیے. اور میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذرا آپ کی سیرت دیکھیں. ایک پاگل عورت آئی, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, اس نے آپ کو بلایا, آپ چلے گئے, کہا بار بات کرنی ہے, گھنٹوں کھڑے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ رہا ہے. جب واپس آئے, واپس بھی اس وقت آئے کہ جب اس نے کہا کہ بس اب ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ, پورا شہر اس کو پاگل کہتا ہے, کوئی اس کے پاس رکتا نہیں, کوئی سے منہ نہیں لگاتا. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, جس کی بات کوئی نہیں سنتا عمر, اس کی بات تیرا نبی سنتا ہے. سبحان اللہ. تو میں آخری بات یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی حفاظت کر لی, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ, کیا خوبصورت, یعنی کہ اخروی فائدہ دیکھیں آپ, کتنا بڑا فائدہ ہے, اسے پیش نظر رکھنا چاہیے. اب یہ سوال جو اگرچہ دامن وقت میں گنجائش بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن تمام پریزنٹرز کے لیے, تمام علماء, تمام مقررین کے لیے, تمام اینکرز کے لیے, سب کے لیے یہ سوال ہے جو لوگ مخاطب ہوتے ہیں لوگوں سے, کہ جناب گفتگو کو بنا سنوار کر استعمال اس لیے کرنا کہ دوسرا جو ہے وہ آپ کا اسیر الفاظ ہو جائے اور داد و تحسین سے نوازے آپ کو, آپ کا گرویدہ ہو جائے. اس حوالے سے شریعت مطہرہ کی کیا تعلیمات؟ دیکھیں اس حوالے سے شریعت مطہرہ کا واضح پیغام ہے کہ امر بالمعروف بھی ہے, نہی عن المنکر بھی ہے. گفتگو اچھے انداز سے کی جانی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق بات نہیں کہنی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ فیروز نے زخمی کر دیا, بستر مرگ پر آپ تشریف فرما ہے, اور ایک دن بعد آپ کی اس دنیا سے روانگی ہے. اس وقت ایک انصاری آتا ہے, رئیس پہ انصاری آتا ہے, وہ آ کر پوچھتا ہے, عیادت کے لیے آتے, وہ آ کر پوچھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے, یا امیر المومنین آپ کا حال کیا ہے؟ اب اس کی جو لباس تھا وہ یہ تھا کہ ٹخنوں سے نیچے, اس نے شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے تھی. حضرت عمر فاروق نے کس انداز سے گفتگو فرمائی, فرمایا آپ نے, فرمایا کہ لوگ سنو, میرا حال تو درست ہے لیکن تمہارا حال صحیح نہیں ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا یہ, اگر تم اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیتے تو راستے کی گندگی سے بھی بچ لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر لیتے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی کی خوشنودی کو نہ دیکھا جائے, صرف اللہ کی رضا کو دیکھا جائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب, مفتی صاحب, آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم, بہت اہم موضوع, بہت عمدہ اور مفید کلام آپ تک پہنچا. یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے, ابھی آپ کو تجزیہ کرنا ہے کہ ہمیں کہاں اپنی بہتری کے لیے اصلاحات کرنی ہے اپنے معمولات زندگی میں, اپنے انداز گفتگو میں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روشنی سب کے لیے, روشنی 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 سب کے لیے, روشنی روشنی سب کے لیے.